اس وقت جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو ملک بھر میں کالعدم تنظیموں کے خلاف حکومت کی طرف سے ایکشن جاری ہے۔ جیش محمد، لشکر طیبہ، جماعت الدعوہ اور فلاح انسانیت تنظیم جو بنائی جماعت دعوہ نے، ان کے خلاف جو کریک ڈاؤن ہو اس کے اندر سینکڑوں لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ مدارس اور مساجد جو ان سے منسلک ہیں وہ اب حکومت کی تحویل کے اندر ہیں۔ اگر آپ اخبارات اٹھا کے دیکھیں تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے بینک اکاؤنٹس جو ہیں ان کو فریز کیا گیا ہے۔ 300 کے قریب لوگ اس وقت شامل تفتیش کیے گئے ہیں، جن کے حوالے سے یہ خبریں ہیں کہ انہوں نے پیسے کو بڑی تعداد میں آگے پیچھے کیا ان تنظیموں کے چھاتے میں۔ تو ایک بڑا کریک ڈاؤن آپ کو ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب بڑا سوال یہ ہے کہ اس کریک ڈاؤن کا سیاق و سباق کیا ہے؟ اگر آپ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے بیان کو اٹھا کے دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ خطے میں اب جنگ کا خطرہ ٹل گیا ہے ہمارے بروقت فیصلوں کے حوالے سے۔ انہوں نے وضاحت نہیں کی کہ یہ بروقت فیصلے کون سے ہیں۔ کیا وہ بروقت فیصلہ اس کو سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کا پائلٹ انہوں نے ریلیز کر دیا جس کی وجہ سے کشیدگی کم ہوئی؟ اگرچہ آپ حقائق کی ترتیب اٹھا کے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ جنگ کا خطرہ بہت بڑھ گیا تھا جب پائلٹ کو ریلیز کیا گیا، اور بارڈر کے اوپر جو کشیدگی تھی وہ پاکستان کے پانیوں اور فضا کے اندر بھی پھیل گئی تھی۔ تو یہ تو نہیں ہوا کہ ہم نے پائلٹ کو ریلیز کیا اور ہندوستان نے کہا جی آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے اور ہم کشیدگی کم کریں گے۔ اس وقت جو بروقت فیصلے نظر آتے ہیں وہ وہی کریک ڈاؤن ہے جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا۔ اگرچہ ضمن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ڈی ایسکیلیشن کے اندر اب حکومت نے مانا ہے کہ بیرونی قوتوں نے بڑا کام کیا ہے، کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ شاہ محمود قریشی کا بیان آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے پرائیویٹ ڈپلومیسی کے ذریعے دونوں ممالک کے درمیان ڈی ایسکیلیشن کروائی ہے۔ یہ خبر بہرحال میں ٹویٹ کے ذریعے آپ کو آج سے تقریباً 3 دن پہلے دے چکا تھا۔ شاہ محمود قریشی اب اس کو مان رہے ہیں، اور کسی نے اس کے اوپر ایک سوال بھی پوچھا کہ اگر کشیدگی ہندوستان پیدا کرتا ہے اور کشیدگی امریکہ کم کرواتا ہے تو شاہ محمود قریشی صاحب کیا کرتے ہیں؟ بہرحال اس سوال کو کسی اور زاویے سے ٹیکل کریں گے۔ واپس آئیے کہ جو کریک ڈاؤن ہے، اگر کریک ڈاؤن اس سیاق و سباق کے اندر ہو رہا ہے جس کو عمران خان صاحب بروقت فیصلے کرتے ہیں، تو پھر دنیا کی توقعات بہت ہم سے وابستہ ہو جائیں گی۔ اب یہ تنظیمیں پاکستان بھر کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، آپ کو پاکستان بھر میں سفر کرنا ہوگا، لوکل لیول کے اوپر جا کر کوریج کرنی ہوگی صحافیوں کی طرح، اور ہمیں یہ موقع ملا ہے کہ پچھلے 12-14 سال میں ہم نے پاکستان میں طول و عرض میں سفر کیا ہے، اور ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ جماعت الدعوہ کا جو نیٹ ورک ہے وہ پاکستان بھر کے اندر پھیلا ہوا، فلڈز ہوں چاہے زلزلے ہوں، آپ کو ہر جگہ پر ان کا فٹ پرنٹ نظر آئے گا۔ منظم ہے، ان کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے۔ اب کیا ان کے تمام بڑا سوال یہ ہے، ان کے تمام ایسیٹس، ان کے تمام وسائل حکومت نے واقعتاً قبضے میں کر لیے ہیں؟ کیونکہ اب دنیا کو ہم نے یہ باور کرانا ہے، اسٹیبلش کرنا ہے، اگر اس نے میڈیٹ کیا ہے دنیا نے، اور اگر یہ کشیدگی کم کرانے کا وہ ذریعہ بنے ہیں تو پھر ہم سے توقعات بھی لگائے بیٹھے ہیں، تو ہم نے ان کو باور کروانا ہے، اسٹیبلش کرنا ہے کہ یہ کام ہم نے واقعتاً کیا، اور یہ بہت بڑا کام ہے۔ اس کے اندرونی طور پر ریئیکشنز اور رد عمل بھی آئیں گے۔ دوسرا جو اہم معاملہ ہے وہ یہ کہ ان لوگوں کے ساتھ جو مقامی طور پر لوگ وابستہ ہیں وہ بزور بندوق نہیں ہیں، وہ نظریاتی طور پر کمیٹڈ ہیں ان تنظیموں کے ساتھ۔ آپ اور میں ان سے اتفاق کریں نہ کریں، لیکن یہ نظریاتی جو پہنچ ہے ان تنظیموں کی وہ بہت گہری ہے۔ ان نظریاتی لاکھوں لوگوں کا کیا کیا جائے گا جب ہم یہ کریک ڈاؤن کر دیں؟ تنظیموں کو تو ہم نے پروسکرائب کر دیا، ان کے ایسٹس کو ہم نے سیز کر دیا، جو نظریہ ہے کہ یہ کام ٹھیک کر رہے تھے اس کے ساتھ کس طریقے سے آپ ٹیکل کریں گے؟ اور تیسری بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر ہمارا یہ خیال ہے کہ کشیدگی کو کم کروانے کے لیے ہم نے کریک ڈاؤن کیا ہے اور اس کے بعد حالات نارمل ہو جائیں گے، تو ہم آپ کو دوبارہ بتا رہے ہیں، جو ہماری دنیا کے مختلف امبیسڈرز اور ان کے نمائندگان سے جو بات ہوتی ہے اہم کیپٹلز میں جو تعینات ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس مرتبہ یہ معاملہ ویسا نہیں ہوگا۔ ہندوستان کے ساتھ تعلقات ایک جہت ہیں، ایک زاویہ ہے جس کو دنیا نے استعمال کیا ہے، دباؤ اور بھی بہت سے ہیں جس کا حکومت اعتراف نہیں کرتی، لیکن اس مرتبہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ ان تنظیموں پر وقتی طور پر پابندی لگائیں اور تصویریں چھپوائیں اور کہیں ہم نے کریک ڈاؤن کر لیا ہے، اور اس کے بعد جا کر آپ دوبارہ سے وہی کام کرنا شروع کر دیں جس کی بنیاد آپ نے پہلے خود سے مانی بھی تھی اور کہا تھا کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، ان کو ہم مین اسٹریم کر رہے ہیں۔ تو اس مرتبہ گنجائش بڑی کم ہے۔ یہ وہ معاملات ہیں جن کی وضاحت کی ضرورت ہے، جس کے اوپر وزیر اعظم پاکستان کو قوم سے خطاب کرنے کی ضرورت ہے، جس کے اوپر بطور وزیر
داخلہ ہونے کی حیثیت سے ان کو پالیسی کی وضاحت کرنے کی ضرورت ہے، جس کے اوپر وزیر خارجہ کو بیان دینے کی ضرورت ہے اور بتانے کی ضرورت ہے کہ کیا بروقت فیصلے ہیں جس کے نتیجے میں پاکستان اور ہندوستان کے مابین کشیدگی کم ہوئی ہے، اور وہ کون سی کنڈیشنز ہیں جن کی بنیاد پر دنیا نے انٹروین کیا اور جنگ کا خطرہ ٹلا ہے۔